بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صاد حروف مقطعات. صاد والقرآنی، قسم ہے قرآن کی. واو یہاں پر کیا ہے؟ قسم کے لیے. قسم ہے قرآن کی، ذی ذکری نصیحت والے کی. کون ہے نصیحت والا؟ قرآن. قرآن ہمیں نصیحت کرتا ہے اور قیامت تک یہ نصیحت کرتا رہتا ہے. اس لیے قرآن کی چاہے آپ ایک ہی آیت پڑھیں، ریگولر اس کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ یہ نصیحت کے لیے ہے. اور جب تک سمجھیں گے نہیں تو کہاں سے نصیحت ملے گی؟ اگر ہمیں عربی ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کا ٹیکسٹ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو ہمیں نصیحت کیسے ملے گی؟ پھر تو ہم نے رٹو طوطے کی طرح پڑھ لیا، بند کرا اور واپس اپنے روٹین میں لگ گئے. اور جب آپ کو روز قرآن نصیحت دے رہا ہے کہ نہیں آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو یہ کرنا ہے، تو ہو گیا نا نصیحت والا قرآن. تو ان لوگوں کے لیے نصیحت بنتا ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے پڑھتا ہے، سارے حق ادا کرتے ہوئے پڑھتا ہے. بلکہ الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، فی عزتی تکبر میں، و شقاقن اور مخالفت میں. شق مطلب ہٹنا یعنی مخالفت کرنا. یعنی کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے کفر کیا. اور کفر انسان کب کرتا ہے؟ تکبر میں کرتا ہے اور مخالفت میں کرتا ہے. تکبر آتا ہے اور مخالفت آتا ہے تو ساتھ میں کیا آ جاتا ہے؟ کفر آ جاتا ہے، انکار. کم کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے. یعنی یہاں پر اس آیت نمبر 2 میں نا اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کی خرابیاں بتا رہے ہیں. انا پرستی، یہی بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر میں ہیں اور مخالفت میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ خرابیاں بتا رہے ہیں انا پرستی کی. انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اپنے آپ کو عزت والا سمجھنے لگتا ہے اور پھر اسی سے وہ مخالفتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب انسان مخالفت کرنی شروع کر دیتا ہے تو پھر انسان ساتھ نہیں رہ سکتا، بلکہ پھر وہ الگ الگ ہو جاتا ہے. اور کامیابی کس میں ملتی ہے؟ ساتھ رہنے میں. جو انسان ساتھ میں چلتا ہے، جب آپ دیکھیں نا جتنے بھی گروہ ہیں، جو بھی مخلوق ہے جو ہمیشہ اکٹھے کام کرتی ہے، جیسے مدھو مکھی ہو گئی، چیٹیاں ہو گئی، ان کو ہمیشہ وہ کامیابی ان کو ملتی ہے، وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نا. کتنی ان کے کام میں بھی کتنی زیادہ پرفیکشن ہوتی ہے. اور لیکن جو ساتھ نہیں رہ سکتا اس کو کامیابی نہیں مل سکتی. پھر اس میں انا پرستی آ جاتی ہے، پھر میں آ جاتا ہے کہ نہیں میرا فائدہ ہو، اوروں کا فائدہ بعد میں، پہلے اپنا فائدہ سوچتا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں. کم کتنی ہی، اہلکنا ہلاک کر دی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرنن امتے، فنادوا تو انہوں نے پکارا، ولاتا اور نہیں تھی، فیمیل کے لیے لئیسا ہوتا ہے نا جیسے ویسے یہ لاتا نہیں تھی، ہینا اس وقت، مناسن کوئی پناہ گاہ. مناسن نون واؤ سواد سے، نجات بھاگنا پیچھے ہٹنا، مناس نوس سے نجات پانا، بھاگنا پیچھے ہٹنا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی ساری بستیاں آئیں، اتنی ساری امتیں آئیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پکارا. یعنی جب عذاب کا وقت آیا تو ان کو کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ملی، کوئی بھی بچنے کی جگہ نہیں ملی، کیسے بھی وہ ہٹ نہیں سکے، وہ بچ نہیں سکے. وَعَجِبُوا اور انہوں نے تعجب کیا، ان کے جاءہم آیا ان کے پاس، منذرون ایک ڈرانے والا، منہم ان میں سے، وقالا اور کہا کافروں نے یہ تو جادوگر ہے، کذاب جھوٹا. کس کے بارے میں ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا اور وہ تعجب میں پڑ گئے کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے. اور کیا کہا پھر؟ یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جادوگر ہے. آجالا کیا اس نے بنا لیا، آلیہتا بہت سے معبودوں کو، الہن معبود ایک، ان ھذا بے شک یہ تو ایک لشیء ضرور ہی ایک چیز ہے، عجاب بہت عجیب. کس کے بارے میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک معبود، مطلب سارے معبودوں کو ختم کر کے صرف ایک ہی بنا دیا، یہ تو بہت عجیب چیز ہے، یہ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں میں پہلے کبھی نہیں سنی. ون تلقا اور چل دیے، ملعو سردار، منہم ان میں سے، ان کے، امشو چلو، وصبرو اور جمے رہو، علی آلہتکم اپنے معبودوں پر، بے شک یہ چیز ہے، یراد جو ارادہ کی جا رہی ہے. ما سمینا نہیں سنی ہم نے، بھی ہاذا یہ مطلب یہ بات، فی ملتی ملت میں یعنی دین میں، الآخری آخرہ پچھلی یعنی دوسرے دین میں، پچھلے دین میں نہیں ہے یہ مگر اختلاق من گھڑت. اختلاق من گھڑت کیا ہے؟ اس میں کچھ یاد آیا؟ جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے سرداروں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا آخری وقت ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا
کہ چل کر بزرگ سے بات کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا اور اپنے بھتیجوں کا جھگڑا چکا دیں، یعنی ہمارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کر دیں. اچھا ہے ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور بعد میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک یہ شیخ زندہ تھے تو لوگ لحاظ کرتے رہے اور ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے بھتیجے پر ہاتھ ڈال دیا. اس پر سب کا اتفاق ہوا، یعنی یہ مسند احمد، نسائی اور ترمذی سب میں آتی ہے یہ روایتیں. تقریباً 25 سرداران قریش، ابو جہل، ابو سفیان اور امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، عقبہ بن ابو معیط وغیرہ ان سب کے پاس پہنچے. پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب شکایتیں کی، یعنی جم کر شکایتیں کی. پھر بولا کہ ہم یہاں پر ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے. آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے، ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں. وہ جس معبودوں کی عبادت کرنا چاہتا ہے کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے اور یہ کوشش نہ کرے کہ ہم اس کے کہنے پر اپنے معبود کو چھوڑ دیں. اس شرط پر آپ ہماری صلح کرا دیجیے. حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے، یہ قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک انصاف کی بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ ان کا اور تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے. پھر انہوں نے ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں جو سرداران قریش نے ان کو بتائی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لے تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باز گزار ہو جائے، یعنی ساری دنیا ان کے ہاتھ میں آ جائے. یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سٹ پٹائے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ کون سے کلمے، ایسا اتنے فائدے والے کلمے کون سے ہیں. پھر کچھ سنبھل کر بولے، بس تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم تو ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر بتاؤ کہ وہ ایک کلمہ کیا ہے. آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ. اس پر وہ سب اکٹھے کھڑے ہوئے اور باتیں بناتے ہوئے نکل گئے. اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، یعنی اٹھے کیا تھا اور چل دیے سردار ان میں سے کہ چلو اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، بے شک یہ تو ایک چیز ہے جو ارادہ کی جا رہی ہے، ہم نے ایسی بات اپنے پہلے معبودوں میں نہیں سنی. انزلہ، کیا نازل کی گئی ہے اس پر ذکر و نصیحت، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، بلکہ وہ فی شک میں ہے، من ذکری، میری نصیحت سے، بلکہ لما، ابھی تک نہیں. یہاں پر لما کا کیا ہے گا، ابھی تک نہیں. یذوقو، انہوں نے چکھا، عذابی، میرا عذاب. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے، یعنی جو میں نے نازل کیا اس کے بارے میں ابھی تک بھی شک میں کرتے ہیں، شک میں پڑتے ہیں، جبکہ ابھی تک ان کے پاس میرا عذاب نہیں آیا. کیا اندہم، ان کے پاس، خزائن، خزانے ہیں رحمت کے، ربی کا، آپ کے رب کے، عزیز جو زبردست، وہاب عطا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے غرور میں، گھمنڈ میں منع کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ اس لیے پوچھ رہے ہیں کیا ان کے پاس خزانے ہیں، کیا وہ عطا کرنے والے ہیں جو وہ اتنا تکبر کر رہے ہیں. یا لہم، ان کے لیے، ملکو، بادشاہت ہے آسمان کی اور زمین کی، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے. فلا یرتقو، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، رتقا، چڑھنا، پہلے بھی آیا تھا، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، فی الاسباب، راستوں میں. کس کے راستوں میں؟ آسمان کے راستوں میں. جندن، ایک لشکر ہے جو، ہنالکا، اسی جگہ، ہنالکا مطلب یہیں پر، اسی جگہ، یہیں پر. محزومون، شکست کھانے والا ہے، من الاحزابی، گروہوں میں سے. احزاب اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا، گروہ میں سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس خزانے ہیں، آسمان کے خزانے، یا وہ بادشاہ، زمین اور آسمان کے بادشاہ ہیں وہ. اگر ایسا ہے تو وہ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں، مطلب رسیاں لگائیں آسمان پر اور چڑھیں اور روک کر دکھائیں. اللہ تعالیٰ جو رحمت بھیج رہا ہے وہ روکیں، یا اللہ تعالیٰ جو عذاب بھیج رہا ہے وہ روک کر دکھائیں. تو یہ لشکر ہے اسی جگہ جو شکست کھانے والا ہے گروہوں میں سے. اور یہ باز کہتے ہیں کہ اہل مکہ یہاں پر جنگ بدر کی طرف بھی اشارہ ہے، یعنی یہ لشکر جو ہے وہ شکست کھانے والا ہے. اور آپ کو پتا ہے جنگ بدر میں کس قدر شکست ہوئی تھی، کتنی بری ہار ہوئی تھی.
کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون نے ذل اوتاد میخوں والے نے. اوتاد وتد کی جمع میخوں والا. کہتے ہیں کہ اس کے لشکر اتنے زیادہ تھے کہ اگر وہ مختلف جگہوں پر جا کر پڑاؤ ڈالتے تھے تو زمین پر وہ کیلے ڈال دیتے تھے, یعنی خیمے گاڑتے تھے, تو دور دور تک بس کیلے ہی کیلے نظر آتی تھی. اسی سے فرعون کا نام کیا پڑ گیا, ذل اوتاد میخوں والا, یعنی اپنی میخ ٹینٹ سے جو لگاتے ہیں نا رکنے کے لیے, اس میں جو کیلے گاڑتے تھے وہ دور دور تک نظر آتی تھی. اتنا لشکر تھا کہ میخ ہی میخ نظر آتی تھی, ان کی کیلے کیلے نظر آتی تھی, ان کے ٹینٹ ہی ٹینٹ نظر آتے تھے. اور پھر میخوں والا اس لیے بھی پڑا ہے کیونکہ جو اس نے پھانسی دینی شروع کری تھی تو وہ کیا کرتا تھا, ہاتھوں میں کیلے بھی ٹھکوا دیتا تھا, لٹکوا دیتا تھا. کیلے بھی اسی نے ٹھکوانی شروع کری تھی, اس سے بھی اس کا نام میخوں والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مکہ والوں کو سمجھ میں نہیں آتا. ان سے پہلے قوم نوح بھی گزر چکی, عاد بھی گزر چکی, قوم فرعون بھی پوری قوم گزر چکی, اور چلتے پھرتے دیکھتے ہیں پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے. اپنے رات اور دن کے سفر کرتے ہیں, عذاب والی بستیوں سے گزرتے ہیں اور پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. جبکہ عذاب والی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے تو رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اور زیادہ ایمان پکا ہونا چاہیے, لیکن وہ ایسی ہٹ درم قوم تھی کہ بس اسی میں شرک میں لگے رہتے تھے. وَثَمُودُ اور سمود نے, وَقَوْمُ لُوطٍ اور قوم لوط نے, وَأَصْحَابُ الْأَيْقَةِ اور ایقا والوں نے, اولئک یہی وہ لوگ ہیں, احزاب گروہ, یعنی یہ سب گروہ ہیں, ان سب نے جھٹلایا. ایقا والے کون؟ ہاں, شعیب علیہ السلام. یعنی ساری قوموں کے پاس سے گزر ہوتا ہے, ساری قوموں نے جھٹلایا, ان پر عذاب آیا. ان کلن نہیں ہے سب مگر کذبا سب نے جھٹلایا, کذبا ان سب نے جھٹلایا, رسولوں کو, فحقا تو ثابت ہو گئی, عقابی میری سزا. یعنی جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے سب نے رسولوں کو جھٹلایا اور ان کے اوپر کیا آ گیا, اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. وما اور نہیں, ینظرو وہ انتظار کرتے, ہاؤلائی یہ لوگ, الا مگر, صیحتن ایک چنگھاڑ کا, واحدتن ایک, ماں نہیں ہے, لہا اس کے لیے, من فواق کوئی وقفہ, فواق ڈھیل, رجوع وقفہ گیپ. اصل میں فواق کہتے ہیں زمانے کی مدت جو دودھ دھوتے وقت دو دھاروں کے درمیان ہوتی ہے. یعنی جب دودھ دھوتے ہیں تو دو دھاروں کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے اس کو فواق کہتے ہیں. وقفہ گیپ یعنی دودھ نکالنا نا, کوئی ایک دھار نکالی پھر جلدی سے دوسری نکال لی, ایک اور دوسری دھار کے بیچ میں کتنا ٹائم تھا, اس گیپ کو کیا کہا گیا ہے, فواق. یعنی قیامت ایسے آ جائے گی, یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں, جب وہ آئے گی تو کوئی وقفہ نہیں ہوگا, کوئی گیپ نہیں ہوگا. فواق کا لفظ استعمال ہے, یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا, سمجھے آپ کہہ نہیں نا کچھ بھی نہیں, اتنا بھی ٹائم نہیں ملے گا اور عذاب آ جائے گا, چیخ آ جائے گی. اور وہ چیخ کون سی ہوگی, سور کی. وقالو اور انہوں نے کہا, ربنا اے ہمارے رب, اجل جلدی دے, لنا ہمیں, قطنا ہمارا حصہ, قطہ ہمارا حصہ, قبلہ پہلے, یوم الحساب حساب کے دن سے. یعنی کہتے تھے یعنی ہمیں تو ہمارا حصہ بھی دے دو, عذاب آنے کے دن پہلے دن سے دے دو, یعنی گھمنڈ تکبر. اصبر صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ کس کو حکم دے رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, صبر کیجئے, صبر کرو اس پر جو یقولون وہ کہتے ہیں, وذکر اور ذکر کرو, عبدنا ہمارے بندے داؤد کا, ذل ایدی جو قوت والا تھا. ایدی کس کو کہتے ہیں, ہاتھ والے. ہاتھ کس کی علامت ہے, طاقت کی. میں نے بتایا تھا نا اہل مکہ میں ہاتھ کس کی علامت مانی جاتی تھی, طاقت کی. بے شک وہ اواب بہت رجوع کرنے والے تھے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, داؤد علیہ السلام, یعنی وہ ہاتھوں والے تھے, مطلب طاقت والے, طاقتور. ٹھیک ہے. عرب میں جب دعا بھی دیتے تھے نا عرب لوگ تو کیا کہتے تھے, بتایا تھا نا میں نے, سلم اللہ یدک, اللہ تیرے دونوں ہاتھوں کو سلامت رکھے. کیونکہ ہاتھ نہیں ہوتے تو انسان محتاج ہو جاتا ہے بہت زبردست. پھر بھی اگر ہاتھ صحیح سلامت ہوتے ہیں انسان کم سے کم اپنا کام تو کر ہی لیتا ہے, ورنہ انسان محتاج ہو جاتا ہے.
تو جب ان کے یہاں بہت طاقت کی علامت تھی ہاتھ، اس لیے دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام، جو کہ بہت طاقت والے تھے، اور جتنے طاقتور تھے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. کس کو مارا تھا؟ داؤد علیہ السلام نے. بے شک ہم نے سخرنا، ہم نے مسخر کر دیا، کام پر لگا دیا، جبالا پہاڑوں کو، معاہو اس کے ساتھ، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، بالعشی شام کو، والاشراق اور صبح کو. کون؟ پہاڑ. والطیرا اور پرندے، محشورتن اکٹھے کیے گئے، محشر سے، محشورتن اکٹھے کیے ہوئے، کلن سب کے سب اس کے لیے، اواب رجوع کرنے والے تھے. جیسے ہی وہ تسبیح شروع کرتے تھے، پہاڑ بھی اور سارے کے سارے پرندے بھی آ کر ان کے ساتھ تسبیح کرنا شروع کرتے تھے. کتنے خوبصورت ہوگا نا وہ منظر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے. صرف محسوس نہیں ہوتا تھا، سنائی دیتی تھی تسبیح، باقاعدہ پتہ چلتا تھا کہ ہاں پہاڑ بھی بول رہے ہیں، ہاں پرندے بھی بول رہے ہیں. وشددنا اور مضبوط کر دی ہم نے، ملکہ اس کی سلطنت، وآتیناہ اور عطا کی ہم نے اسے حکمت، وفصلہ اور فیصلہ کن خطاب یعنی بات، یعنی فیصلہ کرنے والی بات، فیصلہ کن بات یعنی ایسی صلاحیت دی کہ وہ اچھے سے فیصلہ کیا کرتے تھے. یہاں داؤد علیہ السلام کی ہی مثال کیوں دی گئی جبکہ سارے ہی پیغمبر رجوع کرنے والے تھے؟ اور یہاں پر بات آ رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بہت رجوع کرنے والے تھے، اسپیشلی نام لے کر. اسپیشلی کیوں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اوور آل جو ایک چیز، جو صلاحیتیں ہونی چاہیے انسان کے اندر، جو وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر ہو، تمام چیزیں وہ کس کے اندر تھی؟ داؤد علیہ السلام کے پاس. مگر مطلب کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی ان کے پاس. تمام چیزیں دیکھا جائے تو ان کے پاس دنیاوی مال دولت کثرت سے تھی، اور پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے، معجزات اتنے بہترین دیے، اولاد اتنی اچھی دی، سلطنت ان کو اتنی زبردست دی. اور پھر نماز، داؤد علیہ السلام کی نماز کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد تھی، یعنی داؤد علیہ السلام کی نماز تھی. سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے تھے، کیونکہ وہ نصف رات روزے رکھتے، نصف رات سوتے تھے، یعنی آدھی رات کو صرف آدھی رات سوتے تھے، اور اٹھ کر تہائی حصہ وہ قیام کرتے تھے، چھٹے حصے میں پھر سو جاتے تھے. ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے، یعنی ایک دن روزے سے ایک دن بغیر روزے کے ہوتے تھے، اور بہت بہادر تھے، ہے نا. یہ ساری ان کے اندر صفت تھی، یعنی حکومت، جسمانی طاقت، آواز کی خوبصورتی، بہادر، بہترین عبادت، سب کچھ تھا. مطلب اوور آل ٹوٹل سب کچھ تھا ان کے پاس. اس کے باوجود وہ شکر اواب تھے، رجوع کرنے والے تھے. اس لیے یہاں پر ان کا ذکر آیا، کیونکہ انسان کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ یہ تو میرا کمال ہے، یہ تو میں تو اتنی پڑھی لکھی اتنی انٹیلیجنٹ ہوں تبھی تو ملا ہے. اور جبکہ یہ نہیں پتا اتنے پڑھے لکھے لوگ ایسی گھوم رہے ہیں، ان کے پاس نوکریاں ہی نہیں ہیں، اتنے پڑھے لکھے. تو علم جو ہے وہ اتنا زیادہ فائدہ نہیں دیتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو. اللہ کی مدد ہوتی ہے تبھی علم فائدہ دیتا ہے، تبھی نوکریاں اچھی ملتی ہیں. رزق اللہ کے ہاتھ میں. اور داؤد علیہ السلام نے اپنے ہفتے کے دنوں کو بھی تقسیم کر رکھا تھا. کچھ دن حکمت کا کاروبار چلاتے اور کچھ دن کمائی کرتے، اور اپنے ہاتھوں کی کمائی سے وہ کھایا کرتے تھے، جبکہ بیت المال سے بھی لے سکتے تھے، لیکن اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے تھے. ایک دن صرف سب سے کٹ کر عبادت کرتے، اور اپنے رب کے لیے انہوں نے مخصوص کر رکھا تھا. تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کیا کہ اپنا کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی کم سے کم آدھا گھنٹہ دن کا کچھ حصہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی میں گزارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے. ساری شکایتیں، سب کی باتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی نبیوں کی ایک صفت تھی. سارے نبی ایسا کیا کرتے تھے. اور گھر میں بھی ہمیں ایک کونا ایسا مخصوص کرنا چاہیے، یا ایک ایسا کمرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے. اپنا کم سے کم ایک کمرہ ایسا رکھے جو کہ صرف عبادتوں والا ہو، جس کے اندر آپ کو، یعنی جو بھی آپ کے گھر جائے اور آپ سے پوچھے کہ ہاں نماز پڑھنی ہے، تو فوراً آپ اس کو اس کے کمرے، اور وہاں پر آپ کیا کریں، دوپٹے جو رکھے ہوئے ہوتے ہیں دوپٹہ رکھیں، قرآن رکھیں، کتابیں رکھ دیں، تسبیح رکھ دیں، اور بہت اچھی ایسی سیرت کی یا کوئی اچھی سی ایسی کتابیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی اگر ٹائم پاس کے لیے اگر کوئی آئے اور وہ پڑھنا چاہے تو اس کمرے میں گھس کر اس کو ہر چیز اویلیبل ہو جائے کہ مین اور کام کی چیزیں. ایسا ہونا چاہیے، ایسا کمرہ جہاں پر ذکر ہو، سب کچھ ہو.
وہ کوئی زیادہ سجاوٹ نہ ہو، کیونکہ سجاوٹ سے کیا ہوتا ہے ہمارا دھیان بھٹک جاتا ہے. سادہ ہونا چاہیے. صرف وہاں بیٹھے تو صرف اللہ کو یاد کرے. ایسا نہیں اب تو یہ تصویر اچھی لگ رہی ہے، اب یہ پینٹنگ اچھی لگ رہی ہے، ارے یہ شو پیس کتنا اچھا لگ رہا ہے. ایسا نہ ہو، مطلب بالکل سادہ ہو اور صرف بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. کہیں دماغ اور کہیں دھیان ہمارا بھٹکے نہ. ایسا کریں اگر کسی کے پاس اتنی ہے. وَحَلْ اور کیا عطا کا آئی ہے آپ، یعنی یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے. یعنی اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت تھی، یعنی داؤد علیہ السلام کو سب کچھ دیا، اس کے بعد بھی ان کے پاس آزمائشیں بھی آتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھی آزمائشیں آتی تھی. ایسا نہیں کہ کوئی رسول ہے تو سب کچھ ہے، لیکن آزمائش سب کے ساتھ آئی ہے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَحَلْ اور کیا عطا کا آئی ہے آپ کے پاس نباؤ خبر الخصمی جھگڑنے والوں کی، جب تصورو وہ دیوار پھانگ کر آئے تھے، المحراب عبادت خانے میں. محراب عبادت خانہ یا وہ جگہ جہاں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی جائے، ٹھیک ہے. یا محراب جو کہ الگ سے نظر آئے، کمرہ جو ڈرائنگ روم ہوتا ہے اس کے لیے بھی، اس کو بھی محراب کہا جا سکتا ہے. تو یہاں پر عبادت خانہ ہے. کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر جھگڑنے والوں کی جب وہ دیوار پھانگ کر آئے تھے عبادت خانے میں. آگے آئے گا نا آگے. وہ دیوار پھانگ کر آئے تھے عبادت خانے میں، اس دخلوا جب وہ داخل ہوئے، علی داؤد علیہ السلام پر، ففزعا تو وہ گھبرا گئے. کون گھبرا گئے؟ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے. منہم ان میں سے، قالو انہوں نے کہا، لا تخف یعنی منہم ان سے، قالو ان دونوں نے کہا، لا تخف نہیں تم ڈرو، خصمانی ہم دو جھگڑنے والے ہیں. ڈول اور کیا آ گیا، یہ ڈول کا آ گیا اور فائل آ گیا. ہم دو جھگڑنے والے ہیں، بغا زیادتی کی، بعدنا ہمارے بعض نے، علی بعدن بعض پر، فحکم تو فیصلہ کر دو، بیننا ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا اور نہیں، تشتت بے انصافی کرو، ہے نا، تو نا انصافی کر، یعنی بے انصافی کر، نا انصافی کر. وہدینا اور ہدایت کرو ہماری، الی سواء الصراط سیدھے راستے کی طرف. انا بے شک، ھذا یہ، اخی میرا بھائی ہے، لہو اس کے لیے، 99 99 9 اور 90 کتنے ہو گئے؟ 99. ہاں 9 اور 90 99 نجعتن دمبیاں ہیں. نجعتن دمبی کس کو کہتے ہیں؟ دمبیاں شیپ کی طرح ہوتی ہیں. ہاں ولیہ اور میرے لیے، ناجتن ایک دمبی ہے، واحدتن ایک، نکیر آ گیا نا، یہ ناجتن واحدتن ایک ہی دمبی ہے. فقالا تو اس نے کہا، اقفل نیہا سونپ دے مجھے اسے. اقفل کس سے بنا ہے؟ کفالت سے، ہاں گارجن سے، کہ مجھے سونپ دو. گارجن بھی کیا ہوتا ہے، اس میں بھی کیا کرتے ہیں، ہم سونپ دیتے ہیں نا بچے کو، تو اللہ تعالیٰ سونپ دیتے ہیں بچے کو، تبھی گارجن. تو اس میں کیا، اقفل نیہا سونپ دے مجھے اسے، وعزنی اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر، عزنی عزت پالی، غلبہ پا لیا مجھ پر، فی الخطابی خطاب میں، یعنی گفتگو میں، یعنی باتوں میں. قالا اس نے کہا، لقد در حقیقت، ظلامکا اس نے ظلم کیا تجھ پر، ظلامہ اس نے ظلم کیا کا تجھ پر، بسؤالا سوال کر کے، ناجتی کا تیری دمبی کا، الا نعاجہ اپنی دمبیوں کی طرف، وَإِنَّ اور بے شک، کثیرن بہت سے، من الخلطائی شراکت داروں میں سے. خلطاء خلید کی جمع ہے، یعنی اپنا مال جو دوسروں کے ساتھ شریک کر دیں، یعنی پارٹنرز، بزنس پارٹنر جو مل کر کام کرتے ہیں، سب اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت سے شراکت داروں میں سے، یعنی جو تاکہ زیادتی ضرور، ہاں، اور بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے، یعنی جو بزنس پارٹنر ہوتے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں، جو اکٹھے کام کرتے ہیں، لا بغی ضرور زیادتی کرتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، علی بعض بعض پر، مگر وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے نیک، وقلیل ما اور کتنے تھوڑے ہیں وہ سب، وظنا اور گمان کر لیا داؤد علیہ السلام نے، بے شک فتناہ آزمایا ہم نے اسے، فاستغفرا تو اس نے بخشش مانگی، ربہ اپنے رب سے، وخرا اور گر پڑے، راکین رکوع کرتے ہوئے، واناب اور اس نے رجوع کیا.
یعنی داؤد علیہ السلام نے اپنا ایک دن مقرر کر رکھا تھا صرف عبادت کے لیے، اور وہ جو ہیں اس میں کام نہیں کرتے تھے، اور جبکہ وہ ایک بادشاہ بھی تھے۔ تو بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہ کو اپنی رعایا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، یعنی عبادت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں کو دیکھنا ان کی سب سے بڑی ڈیوٹی تھی، وہ بھی ان کی ڈیوٹی تھی اور اس کو بھی ان کو پورا کرنا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے جگایا، الرٹ کیا، ان کی ایک طرح سے آزمائش تھی وہ۔ تو انہوں نے بند کر رکھا تھا اپنا محراب، کوئی گھس نہیں سکتا تھا اس وقت جب وہ عبادت کرتے تھے۔ تو 2 دیوار پھلانگ کر یہ 2 لوگ آئے اور فیصلہ کرانے کے لیے۔ بہرحال ان دونوں کے پاس دمبیاں تھی، ایک کے پاس 99 دمبی تھی، ایک کے پاس 1 دمبی تھی۔ اب اس نے کیا کہا جس کے پاس 99 تھی کہ تو مجھے اپنی بھی 1 دمبی دے دے، یعنی میں 100 کر لوں گا، تو مجھے جو تیرے پاس ہے تو مجھے وہ بھی دے دے۔ اور اپنی باتوں سے یعنی لڑائی جھگڑا کر کے وہ مجھ سے میری دمبی لے گیا۔ ہاں، تو جب داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو داؤد علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس نے کیا کیا، زیادتی کی تم سے تمہاری 1 دمبی مانگ کر۔ تو ان کے درمیان انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ تم ایسے دمبی نہیں مانگو، لیکن وہ سمجھ گئے داؤد علیہ السلام کہ یہ میری آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ کو مجھے اٹھانا تھا، ورنہ ایسا فیصلہ، اتنا بڑا فیصلہ بھی نہیں تھا کہ اچانک دیوار پھلانگ کر آیا جائے اس کے لیے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے اٹھانا تھا، اور ضرور میری کوئی ایسی غلطی رہی ہوگی جس سے کہ ایسے یہ میرے پاس آئے۔ تو انہوں نے بجائے ان کو ڈانٹنے کے، بجائے تک کچھ اور کرنے کے، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرا اور سجدے میں گر گئے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، بعض کا خیال یہ تھا کہ یہ دونوں فرشتے تھے، اور ان کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا، داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے، جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے اور اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر یہ واقعہ جب ان کے سامنے ہوا انہوں نے اپنا وہ مسئلہ بھی حل کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مسئلہ بھی ان کا حل کروانا تھا، اور وہ بھی نہیں ڈیفائن کیا گیا کہ وہ کیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو ان کو جگانا تھا، یا کچھ رائے دینی تھی، یا کچھ مشورہ کر دینا تھا اللہ تعالیٰ کو، اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ اچھا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ لینے کی بھی صلاحیت دے رکھی تھی، ان کی ڈیسیژن پاور بھی بہت اچھی تھی داؤد علیہ السلام کو۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا نظام اور ایسے وقت بنا رکھے تھے کہ ہر کوئی گھر کا کوئی نہ کوئی فرد تسبیح یا نماز وغیرہ میں مشغول رہتا تھا، یعنی انہوں نے دن بانٹ رکھے تھے، دن یا ٹائم بھی بانٹ رکھا تھا، اس ٹائم تم کرو، رات کے اس ٹائم میں کروں گا، رات کے اس ٹائم تم سونا میں کروں گا۔ اس وقت کیا تھا، ہر وقت ان کے گھر میں کیا ہوتی تھی، تسبیح یا نمازیں ہوتی رہتی تھی، ایسا بھی نظام تھا۔ اور پھر یہ جب داؤد علیہ السلام سمجھے اس سے کہ جب اچانک وہ پھلانگ کر آ گئے، اور نبی کے پاس ایسے کوئی اچانک سے پھلانگ کر نہیں آ سکتا تھا، اس سے وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا امتحان لینا تھا کوئی، اس لیے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ فَغَفَرْنَا، تو بخش دیا ہم نے، لہو اسے، ذالکا اس میں، وَإِنَّا، اور بے شک، لہو اس کے لیے، عندنا ہمارے پاس، لَزُلْفَا، ضرور ہی تقرب ہے۔ یہ پہلے بھی آتا ہے، زلفا قریب کے لیے آتا ہے، اور زیادہ قریب کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ ضرور ہی تقرب ہے، وحسنہ، اور اچھا ہے، مآب، ٹھکانہ، کس کا، داؤد علیہ السلام، کیونکہ انہوں نے فوراً رجوع کری۔ یہ ہوتے ہیں نیک بندے، نیک بندے کی صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فوراً وہ رجوع کر لیتے ہیں، فوراً۔ تو یہ بات سن لیجئے کہ ہدایت جو ہوتی ہے نا، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو جو ہدایت ہوتی ہے وہ کتابی ہدایت ہوتی ہے، جو ہمیں کتابوں سے ملتی ہے، قرآن سے یا سنت سے پتہ چلتی ہے، اور دوسری ہدایت جو ہوتی ہے وہ بیانی ہدایت کہلاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات سے ہدایت دیتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے ایسی گھٹنائیں آ جاتی ہیں، ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ہدایت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ واقعے سے کس کو دے رہے تھے، داؤد علیہ السلام کو دے رہے تھے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا، بے شک ہم، جعلناکا، ہم نے بنایا تجھے، خلیفتن، خلیفہ، فی الارض، زمین میں، فحکم، تو فیصلہ کرو، بین الناسی، لوگوں کے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ، ولا، اور نہیں، تتبعو، پیروی کرو، الہوا، خواہشات کی، فیضلکا، تو وہ بھٹکا دیں گی تجھے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے،
بے شک وہ لوگ جو یدلون بھٹکتے ہیں ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، لہم ان کے لیے عذاب ہے شدید، اس وجہ سے جو نسو وہ بھول گئے، یوم الحساب قیامت کے دن، حساب کے دن۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، اور خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی رعایا کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے فیصلے جو اس میں اختلاف ہو گیا ان کا فیصلہ کرنا۔ یعنی کتنی خوبصورت بات ہے نا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا اور آپ کیا کریں؟ اس کتاب کے ساتھ آپ ان کی رہنمائی کریں۔ ان کے پاس کیا تھی؟ زبور، اور زبور کی وہ قرأت کرتے تھے، ان کو سن کر ہوائیں، پہاڑ، پرندے، سب آس پاس کی چیزیں تسبیح کرتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں جو کتاب دی ہے اس کتاب کے ساتھ فیصلہ کرو، اور ہم نے کیا کرا؟ کتاب کو ہی چھوڑ دیا، تو اس لیے ہماری لائف میں فیصلے ہی نہیں ہو پاتے، صرف لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور انصاف کے فیصلے ہو ہی نہیں پاتے۔ اور فیصلہ انصاف کا صرف کس سے ہو سکتا ہے؟ کتاب کے ذریعے۔ جو آپ کو کتاب کہہ رہی ہے، جو آپ کو قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں بس وہی کرنا ہے۔ ہم ملک کا نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں نا۔ اپنے گھر میں مائیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، روزمرہ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ تو ہم قرآن کے ذریعے کر سکتے ہیں نا۔ تو جو آگے مائیں بنیں گی، جو لڑکیاں یا جو اب مائیں ہیں یا جن کا گھر چل رہا ہے، سب ماشاءاللہ لیڈیز آج کل جو ہیں وہ اچھے سے سنبھال پاتی ہیں اپنے گھروں کو، ہے نا۔ مردوں سے زیادہ ان کا رول زیادہ ہوتا ہے گھروں میں۔ تو آپ کس سے فیصلے کریں؟ قرآن سے۔ اور گھر میں مردوں کو بھی بتائیں کہ ہم اپنے فیصلے قرآن کے ذریعے کریں گے، جو قرآن کہے گا، بچوں میں بھی چھوٹا موٹا جو بھی کرنا ہو اس کے ذریعے۔ اور خواہشات کی پیروی مت کرو۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو، جبکہ وہ تو چلتے ہی نہیں تھے اپنی خواہشات پر، ہے نا، کبھی بھی۔ اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پر مت چلو۔ تو ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ ہم ہر وقت اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، ہر وقت جو میرا دل کہتا ہے میں وہ کرتی ہوں، ہم کرتے ہی نہیں، اپنی قرآن کی بات پر چلتے ہی نہیں ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے خواہشات کیا کرتی ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا، خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہیں، اور اگر کوئی اللہ کے راستے سے بھٹک جائے تو اس کے لیے کیا ہے؟ شدید عذاب۔ تو سمپل بات کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے اکارڈنگ چلیں گے، شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے بس۔ اور اگر اللہ کے اکارڈنگ چلیں گے تو جنت ملے گی ہمیشہ کی۔ وما اور نہیں، خلقنا ہم نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، باطلاً باطل، جھوٹ، ذالکا یہ ظنو گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فویل تو ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من الناری آگ سے۔ کیا ہے اس میں؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ بنا مقصد نہیں ہے، فالتو میں پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کر بنایا ہے۔ کیا نجعلو ہم بنا دیں گے، الذین انہیں جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، کل مفسدین مفسدوں کی طرح، فی الارضی زمین میں، یا نجعلو ہم بنا دیں گے، المتقین متقی لوگوں کو، کل فجار بدکاروں کی طرح۔ فجار کون ہوتا ہے؟ حد سے بڑھنے والا، اللہ کی حدود کو پھلانگ کر آگے بڑھنے والا، یعنی کون ہو گیا وہ؟ گنہگار، بدکار۔ تو اللہ تعالیٰ کوشچن کر رہے ہیں، کیا میں نیک لوگوں کو اور فسادیوں کو ایک جیسا بنا دوں گا؟ نہیں۔ کیا متقی لوگ اور بدکار لوگ ایک جیسے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ ہر کسی کو اپنا بدلہ ملے گا۔ نیک جنت میں جائے گا، متقی جنت میں جائے گا، فجار اور مفسد جہنم میں جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایک لائن میں کھڑا نہیں کریں گے، جیسے دنیا میں تو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پرہیزگاروں اور فاجروں کا انجام برابر ہوتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں، نیک کاروں کا اور فاجروں کا، ہاں، پرہیز برابر نہیں ہوتا۔ مجرموں کو سزا ملتی ہے اور متقیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اور جتنے بھی خلیفہ آئے تھے پھر انہوں نے بھی کیا کیا؟ اپنا فیصلہ کس سے کرتے تھے؟ قرآن سے، کتابوں سے کرتے تھے۔ پرہیزگاری بہت تھی ان کے اندر۔ جیسے حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو میں بتاتی ہوں، کبھی بھی اپنی خواہشات نفس پہ نہیں چلے، غصے والے تھے بہت، بات بات پہ کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو سر اڑانے کی۔ آپ حضرت عمر میں اتنا غصہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف اتنا جھکتے تھے کہ وہ کیا کہتے تھے؟ اگر عمر کی حکومت میں کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ عمر سے لیں گے۔
اور کتنی رجوع تھی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو بخش دیا, صرف ایک کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے, مجھے ڈر ہے کہیں ان میں سے میں نہ ہوں. یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک پاؤں جہنم میں ہوگا تب بھی مجھے ڈر لگے گا, ایسا نہ ہو کہ میں جہنم کی طرف جھک جاؤں اور میں ڈر جاؤں. اور اتنا زیادہ وہ انصاف کرتے تھے, اس کے باوجود کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ خلافت لے لے اور مجھے ویسا بنا دے جیسا میں خلافت سے پہلے تھا. مطلب مجھ سے اگر اس خلافت کے دور میں اگر ذرا سی بھی ناانصافی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے میری پکڑ کر لے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر بھی نہ دے اچھے کاموں کا, لیکن میری پکڑ بھی نہ کرے. اتنا ڈرتے تھے. اور ہم اتنے گنہگار ہو کر سوچتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں, اور وہ اتنے نیک, تقویٰ تھا, اتنا نیک ہونے کے بعد سوچتے تھے پتہ نہیں ہمارے لیے جہنم تو نہیں, کہیں ہم جہنم میں تو نہیں چلے جائیں گے, کہیں اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ تو نہیں لے لے گا. اتنا روتے تھے سارے صحابی, اتنا حضرت ابو بکر کیسے ان کے نشان پڑ جاتے تھے رو رو کے اللہ کے آگے, اور ہم اتنا خوش رہتے ہیں بس تھوڑا سا کام کر لیا ہم تو ولی اللہ بن گئے. کتابن, یہ کتاب ہے, انزلناہ, نازل کیا ہم نے اسے, الیکا, آپ کی طرف, مبارکن, بابرکت, لیدبروا, تاکہ وہ غور اور فکر کریں, تدبر اسی سے بنائے, تاکہ وہ غور اور فکر کریں, آیتی ہی, اس کی آیتوں میں, ولیتذکرا, اور تاکہ نصیحت پکڑیں, اولو الالباب, عقل والے. سمجھ میں آ گئی کتاب کیوں نازل ہوئی, قرآن کیوں آیا, بتائیں مجھے. تو یہ قرآن کا ریزن بتا دیا اللہ تعالیٰ نے آنے کا, کہ اس سے غور اور فکر اس لیے آیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور اور فکر کرو, تدبر کرو, اور پھر اس کے بعد نصیحت پکڑو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نصیحت بھی کون پکڑتا ہے, عقل والے. یعنی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے, صرف عقل والے, صرف سمجھدار لوگ اور شیطان سے بچ کر صرف سمجھدار ہی اس کو پکڑ سکتے ہیں. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جو اس کتاب کو, اس کے لیے بہت ول پاور چاہیے, بہت جمنا ہے اس کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اور آپ ہٹ گئے. بہت شیطان کے بہت سارے روپ اس کے سامنے آتے ہیں ہمیں روکنے کے لیے, پتہ نہیں کن کن روپ میں شیطان آتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے تم اشعار پڑھتے جاتے ہو, اور نہ ایسے بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں, بلکہ اس کے عجائب کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو. یعنی سنبھل کر غور اور فکر کر کے پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ بھی آپ نے پڑھ دیا. بہت ہم جو پڑھتے ہیں نا, ہم سوچتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا, یہ نہیں پتا ہم کتنا گناہ کمانے اس میں بھی, کیونکہ ایک قرآن پورا, 2 قرآن پورے, 3 قرآن پورے, اور یہی نہیں پتا ہم پڑھ بھی رہے صحیح یا نہیں پڑھ رہے, بس ثواب کی نیت سے پڑھے جا رہے ہیں اور پتہ چلا کہ غلط پڑھ دیا سب, اور بجائے ثواب کے اور گناہ مل گیا. اس لیے آپ جو ہے نا, اس کو آپ کا یہ سیکنڈ پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے. آپ نے بھی یہ معنی پڑھے, اب اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس کے پروناؤنسیشن بھی اچھی کرنی ہے, اس کی تجوید بھی بہت اچھی کرنی ہے, تبھی تو حق ادا ہوگا. پھر کیسے ہوگا. وَوَهَبْنَا, اور عطا کیا ہم نے, لی داود علیہ السلام کو, سلیمان, نیما, کتنے اچھے تھے, العبد, بندے, انہو, بے شک وہ, اواب, بہت رجوع کرنے والے تھے. کون؟ سلیمان علیہ السلام. کس کو دیے؟ داؤد علیہ السلام کو. اس اوریدا, جب پیش کیے گئے, علیہ, اس پر, بالعشی, شام کے وقت, صافناتو, اصیل گھوڑے, عمدہ گھوڑے, صافنات, صاد فا نون, اس کا روٹ ہے, صافن کی جمع, ایک پاؤں اٹھا کر رکھنے والا گھوڑا. یعنی یہ صفت عمدہ گھوڑوں کے اندر ہوتی ہے, جو ایک پاؤں اٹھا کر, زیادہ تر ایک پاؤں اٹھاتے ہیں, وہ ایک پاؤں اٹھا رہتا ہے ان کا. جو آپ نے دیکھا ہوگا نا گھوڑوں کو بھی, جو دوڑتے ہیں تو ایک پاؤں کچھ گھوڑوں کا اٹھا رہتا ہے, وہ عمدہ گھوڑے ہوتے ہیں, بہت اچھے قسم کے اصیل گھوڑے ہوتے ہیں. وہ صفت یہاں پر ہے. کس کے سامنے پیش کیے گئے؟ داؤد علیہ السلام کے سامنے نہیں, سلیمان علیہ السلام کے سامنے. فقالا, تو اس نے کہا, انی, بے شک میں, احببتو, میں نے محبوب رکھا, حبا, محبت کو, الخیری, مال کی, ان ذکری, ذکر کی وجہ سے, یاد کی وجہ سے, ربی, اپنے رب کی, یہاں تک کہ توارت, وہ چھپ گئے, بالحجاب, پردے میں,
مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے، اس آیت سے؟ عمدہ قسم کے گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے. انہوں نے کہا کہ میں نے مال کی محبت کو اللہ کے ذکر کی وجہ سے محبوب رکھا. یعنی خیر یہاں پر مال، گھوڑوں کی بات ہے. اب اگر ہمیں کوئی نعمت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمت، جیسے مان لو گاڑی ہے، اگر ہمیں کوئی بھی نعمت مل جائے، اس نعمت کا ہم استعمال کریں اللہ کی یاد میں. یعنی گھوڑے کو دیکھ کر انہوں نے کیا کرا؟ اللہ کی ان کو یاد آئی. اس گھوڑوں کو وہ کس میں استعمال لیتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے، یعنی جنگ ہوتی تھی یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان سے کام لیتے تھے. تو جب ہمیں مال مل جاتا ہے، اس مال کی اگر ہم اس مال سے محبت کریں لیکن اللہ کے راستے کے لیے کریں تو وہ بھی ہمارے لیے خیر بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ بھی خیر. اور یہاں پر خیر کا لفظ جو ہے وہ گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہے. گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے بھی دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھ دی، اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتی ہے. آپ کو پتہ نا مال غنیمت میں کتنے گھوڑے آتے تھے اور کتنا فائدہ ہوتا تھا. گھوڑے جب آ جائیں تو جنگ کے کاموں میں کتنا استعمال ہوتے تھے. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر اور برکت رکھ دی گئی، اور اس کے مکان کی اس پر مدد کی گئی، اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی. مالکان مطلب اس کے مالک. اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو مگر تاند کی رسی نہ ہو، باریک نہ ہو جو انہیں چبھے. یعنی گھوڑے کو، جس کے پاس گھوڑے ہیں خاص طور سے حکم ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیریں، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیریں، اس کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیریں. اس سے گھوڑا دعائیں دیتا ہے اور قیامت کے دن تک وہ خیر اور برکت کی دعائیں کرتا رہتا ہے اپنے مالک کے لیے. اسی طرح گھوڑے دعا بھی مانگتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ دعا کرتا رہتا ہے. یہ سنن اور نسائی کی روایت ہے. اور دعا کیا کرتا ہے؟ اے اللہ، تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے یہاں اسے محبوب ترین مال اور اہال میں سے بنا دے. یعنی میں اس کو بہت محبوب ہوں. یہ دعا بھی وہ کرتا ہے گھوڑا، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے. یہ دعا بھی وہ کرتا ہے اور اپنے مالک کے لیے بھی وہ مغفرت کی بھی دعائیں کرتا ہے. اس لیے بھی گھوڑوں میں خیر ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے محبوب رکھا محبت کو مال کی ذکر کی وجہ سے اپنے رب کی، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردے میں، آڑ میں. ردوہا، پھیر لاؤ انہیں، یعنی لے کر آؤ انہیں، علیہ مجھ پر، فتفیقا، تو وہ لگے مسحن، ہاتھ پھیرنے. مسح کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں نا، مسح جو ہم کرتے ہیں اسی سے یہ ہاتھ پھیرنے. بسوقی، پنڈلیوں پر. سوق کس کی جمع ہے؟ یہ سوق، ہاں، ساق کی جمع. والآناق، اور گردنوں پر. آناق کس کی جمع ہے؟ عنق. تو یعنی انہوں نے کیا کہا کہ اس کے 2 وجہ آتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ سورج چھپ گیا تھا، اندھیرا ہو گیا تھا، گھوڑے نظر نہیں آئے. دوسرا یہ کہ بہت دور دوڑ گئے اور دکھائی دینا بند ہو گئے، حجاب میں چھپ گئے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ان کو میرے پاس لے کر آؤ. اور وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، ان کی پنڈلیوں پر، ان کے ہاتھوں، ان کے پیشانیوں پر، ان کی گردنوں پر. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، فَتَّنَّا. اچھا، یہاں اس واقعے کو لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس نعمت کا بہت اچھے سے استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ہمارے پاس بھی اگر ایگزامپل، اگر اچھی کار آ گئی تو یہ ہمارے اندر فیلنگ آئے کہ میں اس سے اپنی کلاس تک جاتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا علم سیکھنے جاتی ہوں، تو وہ آپ کی یہ نعمت کس کے لیے کیا آ گئی؟ عبادت میں شمار ہوگی. یعنی آپ اس کے ذریعے بھی عبادت کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ بائک ہو یا گاڑی ہو، اچھی ٹیکنالوجی کی ہو، اچھا ماڈل ہو، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہو، تو وہ رکھنا ہمارے لیے جائز ہے، وہ بری بات نہیں ہے. لیکن اس کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ ہم پر ہے. اگر ہم اس کا استعمال اچھا کرتے ہیں، دین کے خاطر کرتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے اچھی ہو جاتی ہے، ہمارے لیے گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھ پر بیٹھ کر وہاں تک کلاس میں جایا کرتی تھی، اتنا پیٹرول خرچ ہوا، اتنے پیسے خرچ ہوئے، اتنی اس کو چلانے میں محنت لگی، سب ہمارے لیے اجر میں لکھا جاتا ہے.
اور پھر اگر میں جو ہے اس میں بیٹھ کر اور پب میں چلی جاؤں پھر گناہ ملے گا اتنا. تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اس ٹیکنالوجی کا کیسے استعمال کر رہی ہوں. تو اللہ کی نعمت کو اچھی طریقے سے استعمال کرے تو اس کو رکھنا گناہ نہیں ہے. وَلَقَدْ اور در حقیقت فتنا آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دیا ہم نے علی کرسی ہی اس کی کرسی پر جسدن ایک جسم ثم پھر اناب اس نے رجوع کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک آرزو کی تھی کہ میرے یہاں شاہ سواروں کی ایک فوج پیدا ہو, بہت سے بیٹے ہوں, لیکن یہ تمنا اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت پوری نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ ان کا دل تھا کہ ان کے یہاں وارث بھی ہو, مگر ان کا ایک بیٹا تو ہوا, بعض روایتوں میں آتا ہے ان کا ایک بیٹا تو ہوا جو کہ نالائق ثابت ہوا, یعنی وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسا نہیں تھا, وہ سلطنت سنبھالنے قابل نہیں تھا. تو ان کو شرمندگی ہوئی کہ میں نے ایسی دعا کری اللہ تعالیٰ سے. اور پھر دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایسی دعا کری اور یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ تو ہوا, دھڑ تو لایا گیا, لیکن وہ ہینڈی کیپ بچہ پیدا ہوا تھا, وہ کسی لائق نہیں تھا. تو یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ کرسی پر وہ لا کے ڈالا گیا, یعنی ہینڈی کیپ بچہ. تو اس کو دیکھ کر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ میں نے یہ کیسی آرزو کر دی تھی اللہ تعالیٰ سے, لیکن ان کی یہ آرزو لالچ میں نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا, میری روایتوں میں آتا ہے کہ میرے جو ایسی ہی سلطنت ہو, میرے بیٹے کو بھی ایسی سلطنت ملے. لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی, اور پھر کیا کہا, اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت دینا جو کہ کسی کو بھی نہ ملے, تاکہ کوئی اس کا مس یوز نہ کر لے. کیونکہ انہوں نے دیکھا نا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا, لیکن وہ اس قابل نہیں کہ وہ ایسی سلطنت سنبھال سکے. تو پھر انہوں نے دعا کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی ان کی طرف. پھر انہوں نے کیا, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نبیوں سے ہوئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبیوں نے بھی فوراً معافی مانگ لی, کیونکہ وہ بھی انسان تھے. ان کو ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ کیا تھا, چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہو گئی تھی, بس سمجھ کا فرق تھا. یہاں پر بھی سمجھ کا فرق تھا, اور اس پر بھی انہوں نے کیا کرا, فوراً معافی مانگ لی. تو بیٹے کی دعا کی تھی انہوں نے, تو بیٹا ایسا تھا کہ وہ پورا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا ربی ہے میرے رب, اغفر بخش دے, لی میرے لیے, یعنی مجھے, وہب اور عطا کر مجھے, ملکن ایسی بادشاہت, لا ینبغی نہیں حاصل ہو, لی احدن کسی کو بھی, من بعدی میرے بعد, انکا انت الوہاب بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے. یعنی جب ان کو ایسا بیٹا ہوا تو پھر انہوں نے اپنی خواہش لوٹا دی, اپنی آرزو لوٹا دی, اور پھر کیا کہا کہ ایسی سلطنت ہو جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. رجوع کر لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف. فسخرنا اور مسخر کیا ہم نے اس کے لیے, ریحا ہواؤں کو, تجری وہ چلتی تھی, بھی امری ہی اس کے حکم سے, رخاء نرمی سے, حیثو جہاں, اصابہ وہ پہنچتے تھے, جہاں وہ پہنچنا چاہتے. تو اب یہاں پر ان کا معجزہ بتایا, کن کا, سلیمان علیہ السلام کا, کہ ان کے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ نے کس کو دے دیا تھا, ہواؤں کو, جیسا چاہتے ہواؤں کو ویسا چلاتے. والشیاطین اور سرکش جنوں کو, کلا ہر ایک, بنائن خوب بنانے والے, بنائن کہتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے, یہ بانی کی جمع ہے, بنائن یعنی معمار, اردو میں کہتے ہیں معمار, یعنی بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے. وغواسن اور غوطہ خور, غواس غائس کی جمع ہے, غین واو دعا جس کا روٹ ہے. یعنی جنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ایسے دیے جو کہ بڑی بڑی عمارتیں بنا دیتے, کچھ ایسے جن تھے جو کہ ڈبکی لگاتے تھے اور گہرائیوں تک پہنچ جاتے تھے اور وہاں سے کچھ بھی نکال لاتے تھے, جو سلیمان علیہ السلام کہتے تھے ان سے. وآخرین اور کچھ دوسرے, مقرنین جکڑے ہوئے, فی الاسفاد اسفاد بیڑیوں میں, یعنی کچھ ایسے تھے سرکش جن جو کہ حد سے بڑھ گئے تھے, انسانوں کو پریشان کرتے تھے, دوسروں کو پریشان کرتے تھے, تو انہوں نے ان کو جکڑ لیا بیڑیوں میں, ان کو سزا دی. ہاذا یہ, عطاؤنا بخشش تھی ہماری, عطا تھی ہماری, فمنن تو احسان کرو, ہاں مطلب تو امنن احسان کرو, او یا امسک روک لو, بغیر الحساب بغیر حساب کے. یعنی جو جکڑے ہوئے جن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پرمیشن دے رکھی تھی کہ اگر آپ چاہیں ان میں سے کسی کو باندھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں, یہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ وہ سرکش ہو چکے تھے. جس میں آپ بھلائی دیکھیں آپ ان کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اور آپ ان کو اپنے پاس باندھ کر بھی رکھ سکتے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک لہو اس کے لیے, اندنا ہمارے پاس, لزلفا ضرور ہی تقرب ہے, وحسن بآب اور اچھا ٹھکانہ ہے, یعنی ان کے لیے بھی اچھا ٹھکانہ ہے.
یا اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر دنیا میں انسان کو کچھ نعمت مل جائے، اگر وہ اچھے کاموں میں ان کو لگا دے تو وہ نعمتیں آخرت میں بھی ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا میں ہی ملی، اگر وہ اچھے کاموں میں لگائے تو اس کو وہ نعمتیں آخرت میں بھی مل سکتی ہے. تقرب قریب ہونا.